جیو ٹی وی سے وابستہ معروف اینکر پرسن حامد میر نے کہا ہے کہ ڈاکٹر شیری مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں بھی زیر عتاب تھیں اور آج بھی عتاب کا شکار ہیں۔ عمران کے دور حکومت میں بھی ایمان مزاری غدار اور دہشت گرد کہلاتی تھیں اور شہباز شریف کے دور میں بھی دہشت گرد کہلاتی ہیں، لیکن ایمان کو گرفتار کر کے شہباز شریف نے اپنے سینے پر جو تمغہ سجایا ہے وہ بدنامی کا تمغہ کہلاتا ہے۔ اپنی تازہ تحریر میں حامد میر بتاتے ہیں کہ ایک روز انہوں نے عمران خان کو بطور وزیر اعظم یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس بدتمیز لڑکی کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے۔ دراصل اس روز اسلام آباد پولیس نے ایمان مزاری پر غداری کا مقدمہ درج کیا تھا۔ ایمان پر الزام تھا کہ انہوں نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر بلوچ طلبہ کے مظاہرے میں محسن داوڑ کے ہمراہ ریاست کے خلاف قابل اعتراض گفتگو کی۔ معاملہ یہ تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے بلوچ طلبہ کو شکایت تھی کہ ایک ریاستی ادارے کا ایک افسر یونیورسٹی انتظامیہ کی مدد سے انہیں صرف ان کی بلوچ شناخت کی وجہ سے ڈرا دھمکا رہا تھا۔ اس افسر کی یونیورسٹی میں آمد و رفت کے بعد کچھ بلوچ طلبہ لاپتہ ہو چکے تھے، لہٰذا یونیورسٹی کے بلوچ طلبہ کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر ہم کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں تو ہمیں تعلیم حاصل کرنے دی جائے اور ڈرا دھمکا کر یونیورسٹی چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بقول حامد میر، ایمان مزاری نے نہ صرف ان طلبہ کے مطالبے کی حمایت کی بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کر دی جس میں ان طلبہ کو ان کی بلوچ شناخت کی وجہ سے ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ بند کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ ایمان مزاری پر تھانہ کوسار میں مقدمہ درج کر کے ایف آئی آر سیل کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ایف آئی آر کی نقل ملزمہ کو فراہم کی گئی تو اس میں ریاست کے خلاف بغاوت کا الزام تھا۔ میں نے ایمان مزاری اور محسن داوڑ پر دفعہ 124A کے تحت مقدمے کے اندراج کو نو آبادیاتی قانون کا غلط استعمال قرار دیا تو ایک ریاستی ادارے کے اعلیٰ افسر نے رابطہ کیا۔ اس افسر نے اپنے لہجے میں عاجزی پیدا کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ کچھ دنوں کے لیے ایمان مزاری کی حمایت نہ کریں کیونکہ اس لڑکی نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے افسر موصوف سے کہا کہ ایمان کی والدہ ڈاکٹر شیری مزاری وفاقی وزیر ہیں، لہٰذا آپ ان سے بات کریں، تاہم مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر صاحبہ اس معاملے میں بے بس ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ تب شیری مزاری کے پاس انسانی حقوق کی وزارت تھی۔ انہوں نے صحافیوں کے تحفظ اور لاپتہ افراد کی رہائی کے لیے قوانین کے جو مسودے تیار کیے تھے اس پر اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ان سے خوش نہیں تھے۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایمان مزاری اور محسن داوڑ کے خلاف غداری کا یہ مقدمہ ختم کرا دیا۔ کچھ دن بعد حالات نے ایک نئی کروٹ لی۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان ہوا تو حکومت کا سیاسی رعب و دبدبہ آدھا رہ گیا اور سیاسی کارکنوں اور صحافیوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ نئے دور کی نئی پابندیوں کے شکار ساتھی مدد کے لیے میرے پاس آتے اور میں انہیں ایمان مزاری کے پاس بھیج دیتا۔ وہ بدتمیز لڑکی جو تحریک انصاف کے دور میں مشکلات کا شکار رہی، اب تحریک انصاف کے حامی اس بدتمیز لڑکی سے مدد مانگ رہے تھے۔ ایمان مزاری کی والدہ کی سیاسی وفاداری تبدیل کرانے کے لیے ان پر ایک جھوٹا کیس قائم کیا گیا جس میں ان کی ضمانت ہو گئی، لہٰذا ان کی ایک اور کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ حامد میر کے مطابق اس ناانصافی پر ایمان مزاری نے جنرل باجوہ کے بارے میں کچھ نامناسب ریمارکس پاس کر دیے۔ چنانچہ 26 مئی 2022 کو رمنا پولیس اسٹیشن اسلام آباد میں ایمان مزاری کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 505 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور مدعی جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جی ایچ کیو کے نمائندے لیفٹیننٹ کرنل ہمایوں افتخار تھے۔ ایک حاضر سروس فوجی افسر بدتمیز لڑکی کے خلاف خود مدعی بن گیا تھا۔ معاملہ عدالت میں پہنچا تو ایمان کی وکیل زینب جنجوعہ نے جنرل باجوہ کے بارے میں کہے گئے الفاظ پر افسوس کا اظہار کیا۔ جیک برانچ کے وکیل نے مطالبہ کیا کہ افسوس کا اظہار قابل قبول نہیں۔ ایمان مزاری میڈیا پر جنرل باجوہ سے معافی مانگے۔ جنرل باجوہ کی یہ حسرت پوری نہ ہو سکی۔ عدالت نے یہ مقدمہ نپٹا دیا کیونکہ اس کی قانونی بنیاد بہت کمزور تھی۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ نومبر 2022 میں جنرل باجوہ قصہ ماضی بن گئے لیکن ایمان مزاری کی بدتمیزیاں ختم نہ ہوئیں۔
सितंबर 2023 में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जलसे में तकरीर पर ईमान मज़ारी को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुकदमे में जमानत हुई तो दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। रिहाई के बाद ईमान मज़ारी ने अपने एक साथी वकील हादी अली चट्टा से शादी कर ली और वो भी ईमान की बदतमीजियों में शरीक हो गए। एक दिन दोनों मियाँ बीवी सुबह सुबह अदालत जा रहे थे तो देखा कि वीआईपी मोमेंट के बाइस रास्ता बंद था। चुनाचे इनका मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों से झगड़ा हुआ और दोनों मियाँ बीवी गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया। सब जानते हैं कि इन दोनों का असल कसूर यह है कि कभी एक बदतमीज शायर अहमद फरहाद के वकील बन जाते हैं, कभी बदतमीज सहाफ़ी असद तूर की वकालत करते हैं, कभी महरंग बलोच और कभी अली वजीर को इंसाफ दिलाने अदालत जा पहुंचते हैं। हामिद मीर का कहना है कि ईमान और हादी खुशकिस्मत हैं कि इनकी पहचान मजलूमों की हिमायत है। इन दोनों से वो जालिम नफरत करते हैं जिनको खल्क़े खुदा बद्दुआएं देती है। अलमिया यह है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी ईमान गद्दार और दहशतगर्द कहलाती है और शहबाज शरीफ के दौर में भी दहशतगर्द कहलाती है। ताहम ईमान को गिरफ्तार करके शहबाज शरीफ ने अपने सीने पर जो तमगा सजाया है वो तमगा बदनामी कहलाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।